اللہ رب العزت اپنے حبیب کے دربار میں بیٹھنے والے منافقین کے عقیدے کو قرآن میں بیان کر رہا ہے. منافقوں کا عقیدہ کیا تھا؟ حضور کے دربار میں بیٹھتے تھے، حضور کے، اور آج بھی لال رومال وائٹ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ بیٹھے بیٹھ کے بولتے تھے ہم اللہ پر ایمان لائے. کس پر؟ زور سے بولو. اور بولتے تھے ہم آخرت کے دن پر ایمان لائے. اچھی بات بول رہے، غلط بول رہے؟ اچھی بات ہے، اللہ پر ایمان لائے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، ویری گڈ. قیامت کے دن پر ایمان لائے، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، شاباش. اور کہتے تھے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور اپنے آپ کو وہ ایمان والا کہتے ہیں. کہتے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. اللہ اکبر. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور ہم ایمان والے ہیں، یخادعون اللہ، اللہ کہہ رہا ہے حبیب وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. قیامت کے دن پر ایمان لائے بول رہے ہیں، اللہ پر ایمان لائے بول رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ حبیب یہ ایمان والے نہیں، یہ تو دھوکے باز ہیں، دھوکے باز. میں بولا تو ٹینشن، نقشبندی صاحب جہاں گئے وہاں کڑک تقریریں کرتے. قرآن پڑھ، یہ سب سے زیادہ کڑک ہے نبی کے گستاخوں کے معاملے میں. نبی کے گستاخوں کے معاملے میں دیکھو اللہ کہہ رہا ہے یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے یہ کتنا بڑا غلط کام کر رہے ہیں، کتنی بڑی دھوکے بازی کر رہے ہیں یہ لوگ. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے ایمانداری سے پوچھ رہا ہوں، مسئلہ سمجھاتا ہوں. اللہ ان کو جو بات کہہ رہا ہے یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے. یہ جو معاملہ ہے کیا ہے سمجھاتا ہوں. پہلے یہ مسئلہ بولو، ان لوگ جو بول رہے تھے ہم اللہ پر ایمان لائے، بات صحیح تھی غلط تھی؟ صحیح بات تھی. اچھی تھی بری تھی؟ اچھی بات تھی. پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں ہم قیامت کے دن پر ایمان لائے، اچھی بات ہے غلط بات ہے؟ اچھی بات ہے. قیامت کے دن پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ مگر پیارے بزرگوں اور دوستوں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے، بازو والے ہم ایمان والے، ہم ایمان والے، ہم ایمان والے. پورے 72 مارکیٹ کے اندر وہ رہے ہم ایمان والے. پیارے دوستوں، ہم نے اپنے اساتذہ سے پوچھا آخر یہ لوگ اللہ پر ایمان لا رہے، قیامت کے دن پر ایمان لا رہے، پھر ان کو دھوکے باز کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایمان کے معاملے میں یہ دھوکہ دینا کیسے چاہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ یہ فریب کیسے کر رہے ہیں؟ تو کہا بابا سنو، کیا ان لوگوں نے خدا کو دیکھا تھا؟ زور سے بولو. کیا انہوں نے خدا کو دیکھا؟ جو نبی کے دربار میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، کیا انہوں نے خدا کو دیکھا؟ نہیں. کیا انہوں نے کہا کہ ہم آخرت پر ایمان لائے، تو کیا انہوں نے آخرت کو دیکھا؟ نہ وہ قیامت کو دیکھے، نہ وہ میزان کو دیکھے، نہ وہ پل صراط کو دیکھے، نہ وہ بزم محشر کو دیکھے، نہ وہ اعمال کو تولا جانا دیکھے، نہ وہ پل صراط کو دیکھے، نہ وہ جنت کو دیکھے، نہ وہ دوزخ کو دیکھے، نہ وہ انبیاء کے شفاعت کرانے کو دیکھے. مگر سارے معاملات کو نہیں دیکھ کر قیامت پر ایمان لانے تیار ہیں. جبکہ قیامت کا تعارف کرائے کون؟ نبی. حضور تعارف کرائے، حضور کا تعارف سن کے قیامت کو مان رہے ہیں، پل صراط کو مان رہے ہیں. اب تھا یہ بھی دیکھ لو، پورے 73 میں پل صراط پہ جھگڑا کس کا نے بھی نہیں ہے. سب جنے بول رہے ہیں چلنا ہی چلنا ہے، کٹ کے گر جائیں گے. اتنا عقیدہ ہے، رو رہا پل صراط کو یاد کر کے.
خالی سنا میرے نبی سے تو اتنا عقیدہ بیٹھ گیا، جبکہ ابھی پلسرات کو کسی نے دیکھا نہیں، نبی نے کیا ہونے والا ہے بتا دیا۔ میرے نبی کے بتانے پر اتنا عقیدہ ہے تو بتانے والے نبی پہ کتنا عقیدہ ہونا چاہیے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اب سنو، انہوں نے پلسرات کو نہیں دیکھا مگر پلسرات پر عقیدہ ہے، انہوں نے میزان کو نہیں دیکھا مگر میزان پہ ایمان لا رہے ہیں، انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا مگر جنت پر ایمان لائے ہیں، انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا مگر دوزخ پر ایمان لائے، انہوں نے خدا کو نہیں دیکھا مگر خدا پر ایمان لایا۔ مگر ظالم اپنے منہ سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اے پیارے مصطفیٰ، ہم آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں، یہ اللہ پر ایمان لائیں گے، قیامت پہ ایمان لا رہے ہیں، مگر نبی پر ایمان۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا، حبیب جو تجھے نہیں مانتا وہ مجھے ماننا بھی نہیں ماننا دونوں برابر ہے۔ حبیب جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ مومن تو وہی ہوگا جو تجھے مان کے مجھے مانتا ہوگا، جو تیری بات سن کے مجھ تک آتا ہوگا، جو تیرا دامن تھام کر میری جنت میں جاتا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ ایمان والا تو وہی ہے، مگر میرے حبیب جو صرف مجھے مانے اور تجھے نہ مانے، میری نظر میں وہ دھوکے باز ہے۔ کیا ہے ذرا بولو۔ اب ذرا سوچو، حضور کو چھوڑ کے حضور کے زمانے میں حضور کو دیکھنے والے قرآن اترتا ہوا دیکھ کر کعبے کے طواف کر کے نبی کے زمانے میں نبی کے ساتھ رہ کر مومن نہیں ہو سکے، حضور کو چھوڑ کر، حضور کو نہیں مان کر وہ ایمان والے نہیں ہو سکے۔ انہیں 14ویں صدی میں پیدا ہو کے انہیں حضور کو نہیں مانا تو انہیں ایمان والا ہو جاتا۔ جس کو مانتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اس کا ذکر کرتا ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اس کا چرچا کرتا ہے۔ اسی لیے ہم محفل نعت سجاتے ہیں، اسی لیے ہم محفل سماع سجاتے ہیں، اسی لیے ہم محفل قصید بردہ سجاتے ہیں، اسی لیے ہم محفل ذکر رسول کرتے ہیں، کیونکہ ہم نبی کو ذرا زور سے بولیں مانتے ہیں۔